بارے میں کیا فرماؤں؟ آپ کے خیال میں داڑھی رکھنا ضروری ہے، سنت ہے، فرض ہے؟ دیکھیے داڑھی رکھنا نہ رکھنا یہ محبت کے دائرے کی چیز ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ سرے سے دین کا کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے، اپنے بیگانے، موافق اور مخالف سب جانتے ہیں، حتیٰ کہ یہود و نصارہ اور غیر مسلم بھی جانتے ہیں کہ چہرے پر داڑھی سجانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی سنت ہے، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے داڑھی رکھنے کا اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا، اور یہ وہ سنت ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری مبارک زندگی اس پر مواظبت اور دوام و استمرار فرمایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت دائمہ مستمرہ ہے، جس کی خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس پر مواظبت فرمائی اور اپنی امت کو اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، امت کو تاکید فرمائی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیے مبارک پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کتابوں کو، شمائل کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک حلیہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے پر داڑھی شریف تھی اور گھنی داڑھی تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے مبارک کی شمائل کی کتابیں، ترمذی علیہ رحمہ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں موجود ہے، اور ساری امت جانتی ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، اور یہ مسلمان کی علامت اور نشانی کے طور پر کفار بھی جانتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا شعار ہے۔ حتیٰ کہ کفار پہچان کرتے ہیں غیر مسلم اور مسلمان کی داڑھی سے، جس نے داڑھی رکھی ہو تو کہتے ہیں مسلمان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ایسی مبارک سنت ہے، اور یہ شعار اسلام میں سے اسلام کی نشانی اور علامت ہے جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ داڑھی نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اور نہ ہی سرے سے یہ دین کا کوئی حکم ہے۔ کیا یہ دین کا حکم نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم نہیں دیا؟ کیا قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو؟ کیا قرآن مجید میں یہ حکم نہیں ہے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی؟ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی سیرت میں بہترین اچھا نمونہ ہے؟ کیا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ احکامات نہیں ہیں؟ اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، کیا ان کے بارے میں قرآن مجید میں وعیدات موجود نہیں ہیں؟ سورۃ النور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پس ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، یہ کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا درد دینے والا عذاب پہنچے۔ کن لوگوں کو؟ جو رسول کے امر کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے، رسول کے امر کی مخالفت کی وجہ سے انہیں کوئی فتنہ پہنچے گا یا درد دینے والا عذاب پہنچے گا۔ کیا قرآن مجید میں یہ نہیں ہے؟ کیا قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 163 میں اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جو رسول کا خلاف کرتے ہیں، حق کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کا خلاف کرتے ہیں اور مومنین کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم انہیں ادھر پھیریں گے جدھر وہ پھرتے ہیں اور انہیں جہنم میں پھینکیں گے۔ کیا رسول کے امر کی مخالفت پر اللہ رب العزت نے یہ شدید وعیدات قرآن مجید میں بیان نہیں فرمائی؟ اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سرے سے دین میں کوئی حکم ہی نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کا حکم نہیں ہے؟ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو اپنانے کا حکم نہیں دیا گیا؟ اور حکم نہیں دیا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ رسول اللہ کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے؟ اور یہ بات غامدی صاحب اتنی بات اپنے الفاظ میں ہی مان چکے کہ یہ ایک محبت کے دائرے کی چیز ہے، یہ نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اور نہ ہی دین کا حکم ہے۔ تو پھر غامدی صاحب محبت کے دائرے کی چیز کیسے آ گئی جب رسول اللہ کی سنت ہی نہیں ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟
تو پھر یہ محبت کے دائرے میں کیسے آئے گی؟ یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مبارک سنت ہے جو حضور کی سنت دائمہ مستمرہ ہے، اور پوری مبارک زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مواظبت اور دوام فرمایا اور اس کی تاکید کی، امت کو اس کی حفاظت کا اور اس کے اوپر عمل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور اس کے ترک پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعیدات ارشاد فرمائی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی 5892 نمبر حدیث ہے، ارشاد فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کس طرح؟ وفر اللحا واعفوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرواؤ، قصوا الشوارب واعفوا اللحا، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھوں کو پس کرواؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے صحیح بخاری مسلم میں روایت موجود ہے، اور درجنوں احادیث اور روایات سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا اپنی امت کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت ہے، اور غامدی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا سرے سے دین میں حکم ہی نہیں ہے، جبکہ مسلمان جانتے ہیں، کافر تک جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، یہ شعار اسلام میں سے ہے، اسلام کی علامت اور نشانی بن چکی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں ختنے کو سنت کہا جاتا ہے، اور ختنہ یہ وہ سنت ہے جو مسلمانوں کا شعار اور علامت بن چکی ہے، جس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے، حالانکہ وہ ایک مخفی سنت ہے، اور داڑھی تو یہ ایک ظاہری سنت ہے جو سب سے پہلے بندہ جب ملاقات کسی سے کرتا ہے، ملتا ہے، تو سامنے سب کے چہرہ آتا ہے، اس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ مومن مسلمان ہے۔ تو یہ ایسی سنت ہے داڑھی شریف، اور داڑھی منڈوانا یہ اللہ رب العزت کی پیدا کردہ جو بنائی ہوئی شکل ہے اس کو تبدیل کروانا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہے، اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ قسم کھائی تھی، سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں ہے، اس نے کہا وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللَّهِ، کہ میں ان کو حکم دوں گا یہ اللہ کی بنائی ہوئی شکل کو تبدیل کریں گے، اس کی تغییر کریں گے۔ اب شیطان حکم دیتا ہے کہ جو اللہ نے شکل بنائی ہے اس کو تبدیل کرو، اور اب یہ جو داڑھی شریف ہے یہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی شکل ہے جو اللہ نے مرد کو عطا فرمائی، اللہ نے عورت کے نہیں اگائی، کیونکہ عورت کی خلقت میں یہ چیز نہیں ہے، مرد کی خلقت میں رکھی ہے۔ تو اب مرد اگر اس کو مڑوا کے شکل میں تبدیلی کرتا ہے تو وہ شیطان کا پیروکار بنتا ہے، شیطان کے حکم پر عمل کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ایمان والو شیطان کے قدموں پر قدم نہ رکھو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ شیطان کی پیروکاری ہے، اور شیطان کے قدموں پر قدم رکھنا، داڑھی منڈوانا اور داڑھی رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام نبیوں کی سنت ہے۔ جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کے خصال میں سے ہے، فطرت میں سے ہے، اور داڑھی کو منڈوانا یہ گویا کہ اپنی شکل کو تبدیل کرنا ہے، مسرہ کرنا ہے اپنی شکل کا۔ اور احادیث طیبات اٹھا کر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسرہ کرنے سے، چہرے کا مسرہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ اپنی داڑھی منڈوا کے جو ہے نا عورتوں کے ساتھ شکل مشابہ کرنا ہے، اور عورتوں کے ساتھ مشابہت کرنے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور لعنت فرمائی۔ اور ایک حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے لعنت فرمائی ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گونتی ہیں، اپنے بالوں کو چہرے سے نوچتی ہیں، نوچنے والیاں، نچنانے والیاں، اور خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والیوں پر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ جب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا تو بنو اسد کی ایک عورت، ام یعقوب نامی عورت آئی اور آ کے کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، میں نے سنا ہے کہ تم اس طرح ان عورتوں پر لعنت کرتے ہو۔ تو فرمایا کہ میں ان پر لعنت کیوں نہ کروں، ان پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، اور قرآن میں یہ چیز موجود ہے۔ کہا میں نے تو قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو یہ چیز موجود نہیں ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی 4886 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام سے روک دینا یہ اللہ ہی کا روک دینا ہے۔
صحابی رسول کے اس بیان سے اور ان کے استدلال سے ثابت ہوا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کام کرنے سے روکا ہے اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ اللہ ہی کا حکم ہے اور اللہ ہی رب العزت کی طرف سے اس کی ممانت ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سختی سے تاکید کر کے منع کر دیا ہے. تو اب یہ قرآن مجید اور احادیث طیبات سے کیا یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو غامدی صاحب اور ان کے فالورز اور یہ ایک طبقہ جو ہے لوگوں کو صوفیہ سے متنفر یا بدظن کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صوفیہ کرام علیہم رضوان وہ اتمام سنت کا حکم دیتے ہیں، آداب شریعت کی حفاظت کا حکم دیتے ہیں. اس لیے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین کی پہلی جلد صفحہ 116 پہ یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ایمان کی مثال اس شہر کی طرح جس میں 5 قلعے ہوں، ایک قلعہ سونے کا، چاندی کا، اور فرماتے ہیں کہ جو ہے نا وہ لوہے کا، پکی اینٹوں کا اور کچی اینٹوں کا. یہ 5 قلعے ہیں. جو قوم اپنے ان 5 قلعوں میں سے کچی اینٹ کے قلعے کی دشمن سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی دشمن کو کچی اینٹ کے قلعے کی طرف نہیں آنے دیتے، وہ قوم کبھی بھی اپنے دشمن کو اپنے سونے کے قلعے تک نہیں آنے دیں گے. فرماتے ہیں ایمان کے 5 قلعے ہیں: یقین، اخلاص، ادائے فرائض، اتمام سنت اور حفاظت آداب. فرماتے ہیں جب بندہ مومن شیطان سے اپنے ایمان کے 5ویں قلعے حفاظت آداب کی حفاظت کرتا ہے، شیطان سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، اتمام سنت والے قلعے سے شیطان سے اس کو بچا کے رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں شیطان پھر کبھی اس کے ادائے فرائض والے قلعے تک نہیں آ سکتا، حملہ نہیں کر سکتا، پھر اس کے اخلاص پر حملہ نہیں کر سکے گا، پھر اس کے یقین پر حملہ نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو سب سے جو چھوٹا قلعہ ہے یعنی ادائے فرائض اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو یہ صوفیہ کا اسلوب اور منہج ہے اور ان کا یہ طریق ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان، یقین، اخلاص، ادائے فرائض اور اتمام سنت اور حفاظت آداب کی تلقین کرتے ہیں. اس لیے یہ لوگ جو نا وہ صوفیہ سے بدظن کرتے ہیں، روکتے ہیں، کیونکہ صوفیہ جو ہے وہ اسلامی پورا تشخص پیش کرتے ہیں. یہی وجہ کہ حمزہ علی عباسی صاحب نے جب دین غامدی کو قبول کیا تو فوراً یہ وضاحت بھی کر دی اور کہا کہ میں ایک لمبے عرصے کے لیے شو بیز کو، ڈراموں کو، فلموں کو، ایکٹنگ کو چھوڑ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہ یہ ایکٹنگ، فلمیں، ڈرامے وغیرہ جو ہے اسلام میں حرام ہیں، کوئی حرام نہیں ہے، یہ جائز ہیں، بالکل میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. بس یہ ہے کہ میں اپنا وقت اس میں صرف کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے نہیں چھوڑا کہ یہ حرام ہے. حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ چیزیں اسلام میں جائز نہیں ہیں. یہ فرق ہے صوفیہ کا اور ایسے طبقے کا جو صوفیہ کے مخالفین ہیں، جنہوں نے اسلامی جو کلچر اور اسلامی تہذیب ہے مکمل اس کو اپنانا نہیں ہوتا، تو پھر سنتوں کی مخالفت بھی کریں گے جس طرح غامدی صاحب ہیں، اور کہیں گے کہ یہ عملی سنت نہیں ہے، یہ بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ وجہ سنتوں کی مخالفت کی اور صوفیہ کی مخالفت کی. تو یہ یاد رکھیں کہ اسلام دین اس وقت ہمارے پاس موجود ہے. احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام جب دنیا سے اٹھے گا، دین اٹھے گا، ان اول ذہاب دین ترکہ سنتن سنتن، یعنی اسلام کا اٹھنا وہ سنت کر کے اسلام جو ہے وہ اٹھ جائے گا. لوگ سنتوں سے غافل ہو جائیں گے، سنتوں سے بے نیاز اور بے پرواہ ہو جائیں گے. جب وہ سنتوں سے بے پرواہ اور غافل ہو جائیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ فرائض کو چھوڑنا شروع کر دیں گے. جس طرح ایک رسی ہے، رسی سے دھاگے نکالتے جائیں تو ساری رسی دھاگا دھاگا کر کے ختم ہو جاتی ہے. اسلام کو جب اسلام میں سنتوں کو آپ چھوڑیں گے، چھوڑتے چلے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ دین باقی نہیں رہے گا.